नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अदब दायरा और अदब दायरा में आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ आपके सामने मौजूद हैं या मैं मौजूद हूँ कि जिसका ज़िक्र हमारे दोस्त खालिद मोइन ने या जो जिस पर एक बहस हमारे दोस्त खालिद मोइन ने अपने अदबी प्रोग्राम में छेड़ी। खालिद मोइन ने जिस बहुत बड़े मसले की तरफ या बहुत बड़े मामले की तरफ तवज्जो दिलाई वो ये है कि जब जो दूसरे लोग हैं यानी जो अब ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं या और जो फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता हैं ऐसे लोग, तो वो अगर कहीं जाते हैं तो किसी जगह अगर वो पेयर होते हैं, कहीं ड्रामे में वो जाते हैं या कहीं भी, तो फिर उन्हें मुआवजे मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी इस माशरे में, एक ऐसा फनकार भी इस माशरे में मौजूद है कि जो बहुत कुछ करता है, जो जिसके कलम की ताकत से दुनिया में इनकलाब आते हैं, जो लोगों के नज़रियात की तस्सीह करता है, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आता है, जो बाज़ औक़ात बिल्कुल ऐसे लोगों को कि जो अपने बारे में बात करने से भी डरते हैं उन्हें बात करने पर आमादा करता है, जो दिलों को बाग बाग कर देता है, जो दिलों में जज्बात मुइज़्ज़न कर देता है, जो सिर्फ 2 मिसरे लिखता है और उन 2 मिसरों में पूरी दास्तान छुपी होती है। मिसाल के तौर पर ख्वाजा हसन निज़ामी, जिनके क़स्से जो मुग़लिया ख़ानदान पर जो कुछ बीती वो आप पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ रहा था एक उनकी कहानी जो उन्होंने लिखी थी, और उसके बाद मैंने मीर का वो शेर एक बार फिर पढ़ा कि दिल्ली के न थे कूचे और आप मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई, या दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त व ताज का। तो इन 2 मिसरों में, ये दो मिसरों में जो है वो तमाम वो बात कर दी जो ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी तहरीर में, जो अपने मज़मून या अपनी कहानियों या अपने उन क़स्सों में बयान की जो दहली की इस वक्त हालत थी। और फिर उस वक्त में जो शोरा मौजूद थे, जो कुछ वहाँ हो रहा था, जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ हो रहा था, उस पर आवाज़ बुलंद करने वाले भी मौजूद थे और ऐसे शायर मौजूद थे। फिर इसके बाद जब पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ औक़ात में ऐसे बड़े नाम आए, हबीब जालिब को हम नहीं भूल सकते, हम फैज़ साहब को नहीं भूल सकते, तो ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करते रहे। लेकिन हम इन्हें दे क्या रहे हैं, हम इन शुअरा को, शायरों को दे क्या रहे हैं। अब बात वही हो जाती है कि छोटे शायर, बड़े शायर, अहम शायर, गैर अहम शायर। जनाब एक शायर जिसे आप छोटा शायर कहें या आप कम जो है वो शोहरत याफ्ता शायर कहें, वो शोहरत याफ्ता बनता है जब उसे तवातुर के साथ मुशायरों में मौक़े मिलते हैं, वो जाता रहता है, लोग उसके अशार सुनते हैं उसके बाद। और बाद ऐसे भी शोरा हैं कि जिनकी एक आध गज़ल या एक आध शेर की बुनियाद पर वो मशहूर हो गए, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन जो बात उन अशार में थी वो कहीं और नहीं आई। हम देखते हैं कि बड़े मुशायरे होते हैं, आलमी मुशायरे होते हैं, और फिर साकिनान शहर क़ायद का मुशायरा होता है। तो जब ये तमाम मुशायरे होते हैं तो इन मुशायरों में शायरों को बुलाया भी जाता है। लेकिन एक शिकायत जो मिली, वो शिकायत ये मिली, या फिर वैसी जो महफ़िलें होती हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों में मुशायरे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल अंजुमनें जो मुशायरे कराती हैं, उनमें वो यकीनन लोगों के लिए बहुत कुछ इंतज़ाम करती हैं, उनके लिए यानी जो खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं, बहुत कुछ इंतज़ाम करती हैं। लेकिन एक बात यह है कि बहुत से ऐसे शोरा हैं कि जिनका मामला क्या होता है कि जनाब वो उस मुशायरे में आते हैं, उस मुशायरे में आने वाले जो बड़े लोग हैं, जिन्हें हम मेहमान-ए एज़ाज़ी, मेहमान-ए ख़ुसूसी या सदर, आमतौर पे सदर तो कुछ शायर होते हैं, लेकिन मेहमान ख़ुसूसी, मेहमान एज़ाज़ी के लिए शर्त इतनी नहीं होती है और सदर के लिए भी नहीं रखी जाती। तो ये आते हैं तो या तो इन्हें कोई घर पे पहुंचा देता है, या फिर ये अपनी गाड़ियों में आते हैं, और वो बेचारा शायर के जिसके अशार पर सब झूम रहे होते हैं, सब खुश हो रहे होते हैं, उसकी सूरत हाल ये होती है कि वो बेचारा जब वापस जा रहा होता है तो देख रहा होता है कि कोई गाड़ी मिल जाए तो वो चला जाए, उसे कन्वेंस की ज़रूरत होती है, और बाद औक़ात उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो कोई कैब कर ले और कैब से चला जाए। तो वो बेचारा किसी तरह जो है बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, और अगर कोई उसे पहुंचा देता है, अगर कोई उसे
جو ہے اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے، تو بڑی جسے کہتے ہیں کہ بڑی مہربانی محسوس کرتا ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان شعراء کو جب ہم بلاتے ہیں، یہ ان شعراء کو جب مدعو کیا جاتا ہے، تو جب آپ بڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس پہ ایک لمبی بحث بھی چلی تھی اور بہت کچھ باتیں ہوئی تھی، ایک ولاگ میں نے آپ سے تبصرہ کیا تھا، تو یہ تمام لوگ جب آتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے والے لوگ آتے ہیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ 2 کی جگہ 4 مہمانان کو بلا لیں، لیکن جو شاعر آ رہے ہیں انہیں باقاعدہ طور سے آپ معاوضہ دیجیے، کیونکہ ان شاعروں کو آپ معاوضہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ جب آتے ہیں محظوظ ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ ان کے اشعار سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جیب خالی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس بات کا خاص طور سے اہتمام کیجیے کہ جب شعراء کو بلا رہے ہیں تو آپ اس بات کا بھی جائزہ لے لیجیے کہ جو متمول شعراء ہیں، جو بہت پیسے والے، عام طور پہ شاید وہ اس کو ایکسیپٹ بھی نہ کریں، لیکن ایکسیپٹ کر بھی سکتے ہیں، یہ بات پکی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنا ملتا ہے وہ اتنا ہی جو ہے اس کا طالب ہوتا ہے۔ تو وہ شعراء جو نئے شعراء ہیں، ابھی جو نوجوان شعراء ہیں، یہ ایسے شعراء ہیں کہ جو مالی طور سے آسودہ حال نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے جو ہے معاوضوں کا ضرور انتظام کیجیے، آپ کو بلائیے لیکن انہیں معاوضے دیجیے۔ اور یہی نہیں، ادبی پروگراموں میں جن آپ مقررین کو بلا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ وہ مقررین جو ہیں وہ واپسی پہ رکشہ اور ٹیکسی یا یہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اگر آرٹس کونسل میں ہے تو بیچارے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ پنس روڈ تک پیدل جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے بیٹھ رہے ہیں، تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کے پاس سے زن سے گاڑی گزر جاتی ہے، ان لوگوں کی گاڑیاں کہ جو ان محافل میں آتے ہیں اور مہمان بنتے ہیں، مہمان اعزازی بنتے ہیں، لیکن جن کے سبب انہیں مہمان اعزازی یا مہمان خصوصی بننے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، انہیں کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو میں اس بات پہ یقیناً خالد معین کی اس بات کی میں تائید کروں گا، پرزور تائید کروں گا، اور تمام جو اتنی ساری ادبی تنظیمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں اور ایسی جگہوں پہ پروگرام کرائے جاتے ہیں کہ جو شہر کے بڑے پوش ایریاز ہیں، متمول افراد وہاں رہتے ہیں، اور جو مشاعرے کرا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ماشاءاللہ بہت پیسہ ہے، تو اگر وہ بلا رہے ہیں تو کیوں نہ نہایت جو ہے وہ آپ کو رازداری سے یا رازداری نہ بھی رکھیں تو آپ انہیں اعزازیہ دے دیجیے۔ آپ انہیں اگر اعزازیہ دیتے ہیں تو اچھا ہے۔ ایک محفل ہوتی ہے یہاں گرو مندر کے قریب، ایک آستانے میں ایک محفل ہوتی ہے جہاں شعراء کو بلایا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں، اگرچہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں جو منتظمین ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہ اپنے پیسے خرچ کر کے آیا ہے، جائے گا تب بھی پیسے خرچ کرے گا، اور جب اللہ کے نبی کے نام پر کسی کو بلایا جائے تو اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو وہاں بڑا اچھا ڈنر بھی کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد نہایت خاموشی سے ان کے ہاتھوں میں لفافے دے دیے جاتے ہیں، اور وہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ بآسانی وہ چلے بھی جائیں اور آ بھی جائیں، اور اس کچھ بچ بھی جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا میں آپ تمام جو بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اگر منتظمین مشاعرہ میں شامل ہیں یا کسی ادبی تنظیم کے وہ عہدے داران ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ معاوضہ نہیں بلکہ میں تو اسے کہوں گا اعزازیہ، تو اعزازیہ جو ہے اس اعزازیے کا باقاعدہ طور سے انتظام کریں، ورنہ میں شعراء سے یہ کہوں گا کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو برائے مہربانی خیال کیجیے اور آپ ایسی محفلوں میں جانے سے گریز کیجیے کہ جہاں صرف آپ کو بلایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ خود اپنے طور پر جو ہے آئے ہیں اور اپنے طور پر جائیں، جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اٹھائیں، لیکن آپ جائیں اپنے طور پر۔ تو اس سے میں بے حسی کہوں گا، اس بے حسی کا مداوع یہی ہے کہ شعراء اس بات کو یقینی بنائیں، اور جو منتظمین مشاعرہ ہیں مختلف ادبی تنظیموں کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو شعراء تشریف لا رہے ہیں ان شعراء کو اعزازیہ ان تک پہنچنا یا معاف کیجیے گا یا انہیں اعزازیہ دینا جو ہے اسے مشاعرے کی روایت کا حصہ بنا دیجیے۔ شکریہ خالد معین، آپ نے بڑے اہم مسئلے کی جانب توجہ دلائی، اور یہ اگرچہ نیا مسئلہ نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے اور بہت پہلے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن 90% یا 90% جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس عمل کو اختیار کیجیے، ورنہ شعراء سے جو میں نے درخواست کی ہے
کہ پھر آپ ایسے مشاعروں میں نہ جائیے۔ ایسا کوئی مشاعرہ ہے، چھوٹا سا ہے، نجی محفل ہے، جہاں آپ چلے جاتے ہیں، کوئی آپ کو آ کے لے جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کسی کو اجازت دے سکیں، تو ان جگہوں پہ آپ چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں بڑے تم طراق سے لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بڑی عزت سے جو ہے وہ مسند نشین ہوتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، تو ان جگہوں پہ آپ اسی وقت جائیے کہ جب آپ کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ آپ کو اعزازیہ وہاں دیا جائے گا۔ یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شاعروں کی عزت برقرار رہے اور کوئی یہ نہ کہے جو بعض اوقات بعض جگہوں پہ لکھا جاتا ہے جو بڑا برا لگتا ہے، اور شاید لوگ شاعروں کے رویے کی وجہ سے ہوتا ہو کہ جی تمام صرف وہ شعراء تشریف لائیں کہ جن کو مدعو کیا گیا ہے یا جن کے نام یہاں موجود ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات شروع ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے ایسے شعراء چلے جاتے ہوں اور جنہیں بلایا نہیں جاتا ہے، لیکن بہرحال اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات توجہ سے سنی۔ امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اسے آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں مشاعرے کے حوالے سے منتظمین کے، ان کو شیئر بھی کرائیں گے اور لائک بھی کریں گے، اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں مجھے اپنی رائے سے مشورے سے بھی نوازیے گا۔ پروگرام ادب دائرہ کے ساتھ عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔